کہ وہ مراسی کا منڈا چڑھ گیا نا کوٹھے تے تو وہ کہنے لگا میں لگا چھال مار، وہ ماں پیو بہن بھرا منتاں کر کے نہ تو نیچے آ جا، انہوں نے کہا نہیں میں تو چھال مارنی۔ کوئی آدمی وہاں سے گزرا تھا، اس نے ان سب کو ایک سائڈ پہ کہا مارو چھال، تو اس نے کہا یہ ہمارے گھر کی بات ہے تو آپ بیچ میں کیوں دخل دے رہے ہیں؟ اب ہم بھی اس بات پہ ہیں کہ تم نے جو چھلانگ لگانی ہے لگاؤ، کہ یہ دھمکی امیز جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے وہ مذاکرات کی آفر نہ کرے۔ اس نے دھمکیاں دے کے دیکھ لی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ سے دھمکیاں دے کے ان کو بلیک میل کر کے ان کو گالیاں دے کے ان سے الیکشن کی ڈیٹ لینا چاہتا تھا، نہیں لے سکا۔ یہ بہت ایسا سیاستدان اس ملک پہ مسلط ہوا ہے، بدقسمتی ہے اس ملک اور اس قوم کی، کہ جس نے جس طرح سے بتایا گیا کہ 4.25 سال اپوزیشن کے ساتھ اس نے ہاتھ تک نہیں ملایا۔ میں عمران خان صاحب آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، اپنی جماعت کی جانب سے سنجیدگی اختیار کریں، کچھ سیاسی تدبر اپنے اندر پیدا کریں۔ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اچھی طرح سوچ لیں، اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے واقعتاً تو یہ ڈراوا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسمبلیاں اگر آپ نے توڑی خان صاحب تو بے آسرا آپ نے ہونا ہے، ہم نے نہیں ہونا۔ کہ اسمبلیاں قانون سازی کے لیے بنتی ہیں، گورننس کے لیے بنتی ہیں، توڑنے پھوڑنے کے لیے نہیں بنتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل سیاست کا حصہ ہے، مذاکرات سے پیچیدہ مسائل کا حل نکلتا ہے۔ اگلے دن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ روابط بھی خود کرتے ہیں اور پھر شرماتے بھی ہیں بتاتے ہوئے، اور بتانا گوارا بھی نہیں کرتے۔ تو اس وقت بھی ہم نے ان کے دوستوں کو کہا تھا کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو فیصلہ تو پی ڈی ایم کی ٹیبل پہ جائے گا، لیکن مذاکرات دنیا میں کبھی مشروط نہیں ہوتے، وہ تو نان سٹارٹر ہو جاتا ہے۔ آپ پہلے شرط عائد کرتے ہیں تو مذاکرات کس بات پہ کریں گے آپ پہلے شرائط عائد کرتے ہیں۔ اور ان کے دوستوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں چل سکتی، یہ صرف آپ کا ایجنڈا نہیں ہے۔ اگر پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا، پیپلز پارٹی اور یہ مل کے فیصلہ کیا تو ان کا اپنا ایجنڈا ہوگا۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے بعض اتحادیوں کو اس بات پر شدید تحفظات ہیں کہ ان سے بات نہیں کرنی اور کسی طرح کی کوئی فیس سیونگ نہیں دینی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل سیاست کا حصہ ہے، مذاکرات سے پیچیدہ مسائل کا حل نکلتا ہے۔ اگلے دن رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے، کل ہی کی ہے بات، میں نے بھی کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل سیاست کا حصہ ہے، مذاکرات سے پیچیدہ مسائل کا حل نکلتا ہے۔ اگلے دن رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے، کل ہی کی ہے بات، میں نے بھی کی ہے، اور بھی ہمارے ساتھی یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ہر بات کرنے کا کوئی سلیقہ ہے، اور اگر عمران خان صاحب سنجیدہ ہیں تو انہیں 2-3 باتیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ ایک تو دھمکیاں، بہتان اور گالیاں اور مذاکرات اکٹھے نہیں چل سکتے، اس کے لیے مذاکرات کا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مذاکرات ان کی ضرورت ہے، ہماری نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں یا ان کے بعد ساتھی کہ پی ڈی ایم، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور ہمارے باقی جو اتحادی ساتھی ہیں وہ الیکشن سے ڈرتے ہیں تو یہ خام خیالی نکال دیں۔ ہم نے کوئی پہلی بار الیکشن نہیں لڑنا ہے، ہم نے ساری زندگی یہ کام کیا ہے، سو اگر کوئی الیکشن آیا تو ضرور لڑا جائے گا۔ گزارش یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لارجر نیشنل انٹرسٹ میں ہم بات بھی کر سکتے ہیں، قدم بھی اٹھا سکتے ہیں اگر ہمارے اتحادیوں نے اجازت دی، لیکن ہمارا یہ سوچا سمجھا موقف ہے کہ اسمبلیاں قانون سازی کے لیے بنتی ہیں، گورننس کے لیے بنتی ہیں، توڑنے پھوڑنے کے لیے نہیں بنتی ہیں۔ ہر اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، یہ ہمارا آج کا موقف نہیں ہے۔ تو 4 صوبوں کا حکمران اگر کوئی ایڈونچر کرنا چاہتا ہے تو کر لے، ہم نے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کرنی، یہ وہ بھول جائیں کہ ہم ان کا بازو پکڑ لیں گے، انہیں روکنے کی کوشش کریں گے۔ توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ لیں، ہم توڑنے کے عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑنا آسان عمل نہیں ہے، یہ لوگوں کے ووٹ اور لوگوں کے دیے ہوئے مینڈیٹ کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، یہ ملک اور قوم کا وقت، توانائی ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اسمبلیاں اگر آپ نے توڑی خان صاحب تو بے آسرا آپ نے ہونا ہے، ہم نے نہیں ہونا، کیونکہ 2 صوبائی حکومتوں پر اور 2 ریاستی حکومتوں پر آپ کا خرچہ چلتا ہے۔ آپ لانگ مارچ بھی اسی خرچے سے کرتے ہیں، اپنے جلسے بھی وہیں سے سجاتے ہیں،
اور اگر بھاگتے ہیں پتہ نہیں کس خوف کے تابع اور اسلام آباد نہیں آتے تو پناہ بھی جا کے کبھی شاور میں اور کبھی لاہور میں لیتے ہیں یا ایبٹ آباد میں چلے جاتے ہیں. تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اچھی طرح سوچ لیں, اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے واقعتاً تو یہ ڈراوا دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی. پھر آپ باقاعدہ جو ایک طریقہ کار ہے سیاست میں آپ رابطہ کریں. ہم اس رابطے کو پی ڈی ایم کی ٹیبل پہ اور اتحادیوں کی ٹیبل پہ لے کے جائیں گے اور سنجیدہ بات کریں گے تو سنجیدہ جواب دیں گے. لیکن یہ بھول جائیں کہ آپ آئینی بحران پیدا کریں گے اور ہم سب آپ کو آئینی بحران پیدا کرنے دیں گے. انشاءاللہ ملک میں کوئی آئینی بحران پیدا نہیں ہوگا. اگر یہ اسمبلیاں توڑیں گے تو جو اسمبلیاں ٹوٹیں گی آئین اور قانون کے مطابق کورس فالو کیا جائے گا. سندھ اسمبلی موجود رہے گی انشاءاللہ, بلوچستان کی اسمبلی موجود رہے گی, نیشنل اسمبلی موجود رہے گی. آخری بات, رانا صاحب نے بات کرنی اور بھی دوستوں نے, ہر بار ان کا یہی کام ہے. یہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں, استعفے پھینک کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. ہم ان کے استعفے اٹھا کے تو وہ لیے پھرتے ہیں, بچائے پھرتے ہیں کہ یار ان کے استعفے آ گئے ہیں, ان کو پتہ نہیں سیاست کب آئے گی, یہ لوگوں کے ووٹ کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور پھر ان کے استعفے ان کو واپس کرتے ہیں. تو لگتا ہے کہ اس بار بھی ہمیں یہ کرنا پڑے گا. ابھی بھی ان کے استعفے لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے بھی یہ یہی کام کرتے تھے. تو میں عمران خان صاحب آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں, اپنی جماعت کی جانب سے سنجیدگی اختیار کریں, کچھ سیاسی تدبر اپنے اندر پیدا کریں, کچھ گہرائی پیدا کریں. تانے بہتان دے کے, دھمکیاں دے کے, جھوٹ بول کے, سازش کر کے اور سہولت کاروں کے ساتھ مل کے یہ جو آپ کھیلتے رہے ہیں, امپائر کے ساتھ مل کر آپ کہتے تھے میں کبھی نہیں کھیلا, آپ کھیلے ہمیشہ امپائر کے ساتھ مل کے ہیں. سیاست میں تو آپ نے یہی گند کیا ہے, یہ گند نہیں چلے گا. یہ پاکستان جو ہے کسی کی بھی جاگیر نہیں ہے. اوور ٹو رانا ثناء اللہ خان صاحب. میرا خیال ہے کہ آپ نے جامع بات جو ہے وہ کر دی ہے, اور یہی آج ہماری جماعت کی جو میٹنگ ہے اس میں انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صدر پاکستان مسلم لیگ نون, تو یہی ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. میرا کویشچن لے لیں. اچھا ناصر, یہ بتائیے گا کہ جیسے سعد بھائی آپ نے بتایا کہ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر عمران خان یا تحریک انصاف کی جانب سے رابطہ ہوتا ہے تو کیا آپ ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ یہ سمجھا جائے کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں اگر وہاں سے سیریس بات آتی ہے یا سیریس بیٹھنے کی بات ہوتی ہے تو کیا بیٹھ جائیں گے آپ ان کے ساتھ؟ دیکھیں, یہ بات خواجہ صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کا جواب دیا ہے کہ ہم سیاستدان ہیں, اور سیاستدان جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ مذاکرات سے, کبھی بھی بیٹھنے سے انکاری نہیں ہوتے. یہ واحد ایسا سیاستدان اس ملک پہ مسلط ہوا ہے, بدقسمتی ہے اس ملک اور اس قوم کی, کہ جس نے جس طرح سے بتایا گیا کہ 4.25 سال اپوزیشن کے ساتھ اس نے ہاتھ تک نہیں ملایا. بلکہ ایک واقعہ خواجہ صاحب کے ذہن میں بھی ہوگا کہ جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا, آپ یقین کریں کہ تمام جماعتوں کے 5 سینئر لوگ, یعنی زرداری صاحب واز دیئر, میاں شہباز شریف صاحب قائد حزب اختلاف واز دیئر, تمام جماعتوں کے لوگ, یہ جو آئی کہ مولانا اسد محمود 1.5 گھنٹہ اس کا انتظار کیا اس بریفنگ کے لیے, جو بریفنگ کے لیے بلایا تھا آرمی کی لیڈرشپ نے, اور ہی واز دیئر ان پارلیمنٹ بلڈنگ. اور آرمی چیف اس وقت جو فارمر آرمی چیف آیا اپنا قمر جاوید باجوہ صاحب تھے, وہ اس کی منت کرتے رہے کہ بھائی ساری اپوزیشن آ کے بیٹھی ہے, یہ بریفنگ جو ہے وہ آپ کی صدارت میں ہونی ہے, ہم نے بریف کرنا ہے, یہ قومی یکجہتی کا میسج جائے گا پوری دنیا میں, تو آپ مہربانی کریں آپ چلیں. انہوں نے کہا کہ نو, میں نہیں جاؤں گا, میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ اس کا رویہ رہا ہے. تو اس کے باوجود ہماری طرف سے یہ کہنا کہ یہ دھمکی امیز جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے وہ مذاکرات کی آفر نہ کرے. اس نے دھمکیاں دے کے دیکھ لی ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ سے دھمکیاں دے کے, ان کو بلیک میل کر کے, ان کو گالیاں دے کے ان سے الیکشن کی ڈیٹ لینا چاہتا تھا, نہیں لے سکا. اگر یہ انہی طور طریقوں سے ہم سے چاہتا ہے کہ مذاکرات کر کے کوئی ڈیٹ لے تو نہیں لے سکے گا. یہ جو ایک سیاسی طریقہ ہے اس کے مطابق یہ آئے, اور وہ معاملہ جو ہے وہ ہم پی ڈی ایم میں لے کے جائیں گے, اور پی ڈی ایم جو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق جو ہے وہ ٹھیک. سر لگتا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا, وہ کیسے سیاسی طور پہ آئے؟ نہیں, یہ اونٹ نہیں پہاڑ کے نیچے آیا. یہ مثال اگر آپ نے دینی ہے تو وہ مثال وہ بنتی ہے کہ وہ مراسی کا منڈا چڑھ گیا نا کوٹھے تے, تو وہ کہنے لگا میں لگا چھال مار, وہ ماں پیو بہن بھرا منتاں کر کے نہ تو نیچے آ جا. انہوں نے کہا نہیں میں تو چھال مارنی.
کوئی آدمی وہاں سے گزرا تھا، اس نے ان سب کو ایک سائڈ میں کہا مارو چھان. تو اس نے کہا یہ ہمارے گھر کی بات ہے تو آپ بیچ میں کیوں دخل دے رہے ہیں؟ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اس نے 2014 سے ہر بات پہ دھمکی، میں آ رہا ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں اسلام آباد بند کر دوں گا، میں آپ کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ یعنی بالعموم 2014 سے اور بالخصوص 25 مئی 2022 سے یہ اسی کام پہ وہ لگا ہوا ہے. اب ہم بھی اس بات پہ ہیں کہ تم نے جو چھلانگ لگانی ہے لگاؤ.